السلام علیکم۔ کیا اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے آؤ اقرار کر لیں۔ ناول کی رائٹر ہیں ہما شفیق حیدر۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ اوفو گڑیا، تم نے تو میرا دماغ خراب کر دیا ہے، مگر یہ پزل تم ابھی تک حل نہیں کر سکی۔ اللہ ایسی نالائق بہن کسی کو نہ دے۔ بھیا ڈانٹیے تو نہیں ورنہ میں رو دوں گی۔ ڈانٹوں نہیں تو اور کیا کروں؟ 2 دن ہو گئے ہیں تمہیں یہ پزل حل کرتے ہوئے، مگر ابھی تک تم اسے سمجھ نہیں سکی۔ بس آج سے تم یہ کامکس بکس پڑھا کرنا، پزل وغیرہ حل کرنا تمہارے بس کا کام نہیں۔ تم ابھی چھوٹی ہو، جب میرے جتنی ہو جاؤ گی تو یہ پزل حل کر لینا، اوکے؟ دبی دبی سی معصوم آوازوں نے بے ساختہ اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کروائی تھی۔ کوئی نہیں ہوں میں چھوٹی، کھڑے ہو کر ناپ لو چاہے۔ سرخ پھولے چہرے کے ہمراہ اس گڑیا سی لڑکی نے کہا۔ اوفو گڑیا، تم بہت تنگ کرنے لگی ہو، میں پاپا سے شکایت کر دوں گا۔ گڑیا، وہاں سب لوگوں کو ڈسٹرب کرتی ہے۔ اگر تم نے پاپا سے شکایت کی نا تو میں بھی بتا دوں گی کہ بھائی ڈانٹتے رہتے ہیں۔ ہیلو کڈس، اینی پرابلم؟ کیا میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں؟ بے ساختہ اس نے اپنے قریب بیٹھے بچوں کی لڑائی میں مداخلت کی۔ نہیں باجی، کوئی پرابلم نہیں ہے، بس یہ گڑیا جو ہے نا، اس کے دماغ میں کوئی بات جلدی نہیں بیٹھتی، بہت تنگ کرتی ہے یہ مجھے۔ اس چمکتی آنکھوں والے شریر بچے نے بیزار سے لہجے میں بہن کی شکایت اس سے کی تو وہ بے ساختہ ہنس دی، لیکن فوراً ہی باقی موجود لوگوں کی تنبیہ نظروں کا احساس کر کے ہونٹ دانتوں تلے دبا لیے۔ ارے ایسے نہیں کہتے، اتنی پیاری سی گڑیا تو ہے، بھلا یہ کس طرح تنگ کر سکتی ہے آپ کو؟ پیاری تو ہے یہ باجی، مگر کیا کیا جائے کہ میری یہ بہن نالائق بہت ہے، کوئی بات جلدی نہیں سمجھ سکتی۔ بھائی میں پاپا سے شکایت کر دوں گی، اس نے گویا دھمکی دی تھی۔ ہاں تو کر دینا، میں سچ بات بتا رہا ہوں، باجی کو جھوٹ نہیں بول رہا، اس نے بے نیازی سے کہا۔ اوہو بھائی لڑتے نہیں، اچھا یہ بتائیں آپ میرے دوست بنیں گے؟ میں تو آپ کا دوست بن جاتا ہوں، مگر اس گڑیا کو آپ اپنا دوست مت بنائیے گا، بہت تنگ کرے گی یہ آپ کو۔ ارے نہیں، یہ تو بہت سویٹ سی ہے، اس سے دوستی کرنے میں زیادہ مزہ آئے گا، اس نے اس گڑیا سی لڑکی کے پھولے پھولے گالوں کو ہولے سے چھوتے ہوئے کہا تو خوشی سے اس کی آنکھیں مزید چمکنے لگی تھیں۔ اچھا آپ لوگوں نے اپنا تعارف تو کروایا ہی نہیں۔ میں بلال ہوں اور یہ خضرا، لیکن ہم اسے گڑیا کہتے ہیں، اور میں رواسیہ ہوں۔ اس نے ہاتھ ان سے ملاتے ہوئے اپنا تعارف کروایا۔ رواسیہ، اتنا مشکل نام؟ تو بھائی آپ مجھے آنٹی کہا کرنا، نام لینے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کے پیرنٹس اتنا مشکل نام کیسے پکارتے ہوں گے؟ بھائی انہوں نے ہی میرا یہ نام رکھا ہے، پھر انہیں کیسے مشکل لگے گا؟ ہاں یہ بھی بات ہے، ویسے اتنے مشکل نام نہیں رکھنے چاہیے۔ یہ خضرا ہے نا، اس کا نام پہلے مجھے پکارنا نہیں آیا کرتا تھا، اس لیے میں اسے گڑیا کہنے لگا۔ ویسے بھی نام جو ہے نا وہ آسان سے رکھنے چاہیے، جیسے بلال، تاکہ پکارنے میں آسانی ہو۔ بھائی تمہیں تو اپنی تعریف کرنے کا موقع ملنا چاہیے، اتنے اچھے تو ہیں ہمارے نام، اور پتہ ہے میری مس کہتی ہیں کہ ساری کلاس میں سب سے اچھا نام خضرا کا ہے۔ گڑیا نے غصیلے لہجے میں کہا تو وہ ہولے سے مسکرا دی۔ بھائی بلال، تم گڑیا کو بہت تنگ کرتے ہو، بہن ہے تمہاری، خیال رکھا کرو اس کا۔ آنٹی میں تو اس کا بہت خیال رکھتا ہوں، بس یہ ہی۔ بھائی پاپا آ گئے ہیں۔ ایک ڈیسنٹ سے شخص کو لائبریری میں داخل ہوتے دیکھ کر گڑیا بے اختیار بولی۔ یہ پاپا ہیں آپ کے؟ جی یہ ہمارے پاپا ہیں، سلجوق آفریدی، بلال نے تعارف کروایا۔ اوکے آنٹی، اب کل ملاقات ہوگی، خدا حافظ۔ ان دونوں نے اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا تو وہ بھی جھک کر انہیں پیار کرنے لگی۔ چلو گڑیا جلدی سے، پاپا نے گاڑی سٹارٹ کر لی ہوگی۔ بلال نے گڑیا کو آگے دھکیلا، جبکہ وہ انہیں اس وقت تک دیکھتی رہی جب تک وہ دروازے سے باہر نہ نکل گئے، پھر دھیرے سے گہرا سانس لے کر اپنے سامنے کھلی کتاب پر جھک گئی۔ اور پھر اگلے بہت سے دن وہ صرف بلال اور خضرا کی وجہ سے پارک باقاعدگی سے جاتی رہی۔ خوبصورت سے مہذب دونوں بہن بھائی اسے بہت اچھے لگے تھے، جتنا ایک دوسرے سے لڑتے تھے اتنا ہی ایک دوسرے پر جان چھڑکتے تھے، اور اب تو اس سے ان کی گہری دوستی ہو گئی تھی، اسی لیے اپنے چھوٹے چھوٹے جھگڑوں میں وہ اسے ہی اپنا ثالث بناتے تھے۔ ان کی لڑائیاں اتنے مزے کی ہوتی تھی کہ وہ بعد میں دیر تک ان لڑائیوں کو یاد کر کے ہنستی رہتی تھی۔ اس دن بھی وہ ان کی چھوٹی چھوٹی خوبصورت باتوں سے محظوظ ہو رہی تھی کہ یکدم بلال نے کہا، آنٹی 5 بج رہے ہیں مگر پاپا ابھی تک ہمیں لینے نہیں آئے، ہو سکتا ہے انہیں کوئی ضروری کام پڑ گیا ہو اس لیے انہیں دیر ہو گئی ہو، اس نے تسلی دی۔ اور اگر زیادہ دیر ہو گئی تو ہم لوگ گھر کیسے جائیں گے؟ مجھے تو بھوک بھی لگنی شروع ہو گئی ہے بھائی، میں چھوڑ آؤں تم لوگوں کو، اس نے کہا۔ آپ؟ ہاں بھائی میرے پاس گاڑی ہے، بآسانی تم لوگوں کو تمہارے گھر پہنچا دوں گی۔ ٹھیک ہے چلیں پھر۔ بلال نے اپنی رضامندی دی تو وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی، اور تھوڑی دیر بعد وہ انہیں ان کے گھر چھوڑنے جا رہی تھی۔ خوبصورت سا پھولوں سے گھرا چھوٹا سا گھر بہت پیارا لگ رہا تھا۔ اس نے اپنی گاڑی پورٹیکو میں روکی اور بلال اور گڑیا کے ہمراہ باہر نکل آئی۔ پاپا
پاپا، بلال نے باہر سے ہی آواز دی، جبکہ گڑیا فوراً ہی اندر بھاگ گئی تھی۔ ارے تم لوگ کس کے ساتھ آئے ہو؟ بھاری مردانہ آواز میں حیرت چلک رہی تھی۔ پاپا ہم لوگ آنٹی کے ساتھ آئے تھے، آپ کو دیر ہو گئی تھی نا، اس لیے پھر آنٹی نے کہا کہ میں تم لوگوں کو گھر چھوڑ آتی ہوں۔ گڑیا کی آواز بہت قریب سے سنائی دے رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ وہ لوگ ان کے پاس ہی آ رہے تھے۔ کون آنٹی؟ کسی نے کہتے ہوئے دروازہ کھولا اور اس کے ساتھ ہی خضرا اسی ڈیسنٹ سے آدمی کے ہمراہ باہر نکلی جو انہیں لینے لائبریری آیا کرتا تھا۔ پاپا یہ رواسیہ آنٹی ہیں، ہماری دوست، بہت اچھی ہیں، پتہ ہے یہ ہمیں چاکلیٹ اور چوئنگم لا کر دیا کرتی ہیں۔ بلال نے تعارف اور وجہ محبت بتائی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ کا بہت شکریہ، ویسے آپ نے ناحق زحمت کی، میں ابھی انہیں لینے ہی جا رہا تھا۔ عجیب بے نیاز شخص تھا، احسان ماننے کے بجائے شرمندہ کرنے لگا تھا۔ مجھے علم نہیں تھا، وگرنہ میں انہیں لے کر نہ آتی، اس نے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ اوکے کڈس، میں چلتی ہوں، کل ملاقات ہوگی، اس نے ان کے رخساروں پر پیار کرتے ہوئے کہا اور جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ خفا ہیں آنٹی؟ بلال نے اپنی ذہین آنکھوں سے اس کا تجزیہ کیا تھا۔ نہیں بیٹا، ایسی کوئی بات نہیں، اچھا اجازت، کل ملیں گے، اس نے کہا اور جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ آپ نے ناحق زحمت کی، ذرا تمیز نہیں اس شخص کو، بھلا شکریہ اس طرح ادا کیا جاتا ہے؟ لگتا نہیں کہ اتنے اچھے اور مہذب بچوں کا باپ اتنا اوکھڑ ہوگا، اس نے تپے ہوئے انداز میں اس کی نقل اتارتے ہوئے خود سے کہا اور گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ اور انہیں گزرتے ہوئے دنوں میں اسے علم ہوا کہ بلال اور خضرا کی والدہ کا انتقال بہت بچپن میں ہو گیا تھا، اور یہ کہ ان کے والد انہیں بہت عزیز رکھتے تھے۔ ماں کے نہ ہونے کی کمی کو انہوں نے احسن طریقے سے پورا کیا تھا، یوں کہ اپنی ماں کو ان لوگوں نے کبھی بھولے سے بھی یاد نہیں کیا تھا، بس ہر لمحہ وہ لوگ اس کے سامنے اپنے باپ کی تعریف میں رت لسان رہتے، پاپا یوں پاپا ووں۔ ایک اس شخص کا ذکر سن سن کر وہ تنگ آ گئی تھی، بالآخر اس کو کہنا پڑا تھا کہ بلال بھائی، کیا ہم لوگ آپ کے پاپا کے علاوہ کسی اور کو موضوع گفتگو نہیں بنا سکتے؟ سوری آنٹی، شاید آپ اب تک پاپا سے خفا ہیں، بلال نے اپنی ذہین چمکتی ہوئی آنکھیں اس پر گاڑتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں، میں بالکل بھی ان سے خفا نہیں ہوں، بس میں یہ چاہتی ہوں کہ چونکہ میری دوستی آپ لوگوں سے ہے، اس لیے ہمارے درمیان موضوع گفتگو بھی ہماری ذاتی ہونی چاہیے۔ تو آنٹی آپ پاپا کو بھی دوست بنا لینا، پتہ ہے ہمارے پاپا بہت اچھے ہیں، بہت ویل مینرڈ، اور پتہ ہے جب وہ بات کرتے ہیں نا تو اتنے اچھے لگتے ہیں کہ بس، اور وہ نا ہمیں کہانیاں بھی سناتے ہیں، کبھی برف کی شہزادی کی اور کبھی ٹارزن والی، سچ اتنے مزے کی کہانیاں سناتے ہیں وہ کہ میرا تو دل کرتا ہے وہ بس کہانیاں سناتے جائیں۔ گڑیا کو تو اپنے پاپا کی تعریف کرنے کا موقع ملنا چاہیے تھا، تو وہ شروع ہو چکی تھی، جبکہ وہ بے بسی سے اسے بولتے ہوئے سن رہی تھی کہ اب اسے چپ کروانا محال تھا۔ لیکن اب تو 3 دن ہونے کو آئے تھے، وہ لوگ پارک میں آ ہی نہیں رہے تھے، اور اسے تو اب علم ہوا تھا کہ وہ ان لوگوں کی کس قدر عادی ہو گئی تھی۔ اس وقت بھی وہ لائبریری میں اپنے مخصوص گوشے میں بیٹھی ان لوگوں کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ یکدم اس نے ان کے گھر جانے کا ارادہ کر لیا۔ ہاں بس ٹھیک ہے، مجھے ان لوگوں کے گھر جا کر معلوم کرنا چاہیے کہ وہ کیوں نہیں آ رہے۔ اس نے گاڑی کی چابی میز پر سے اٹھاتے ہوئے فیصلہ کیا اور باہر نکل آئی، اور تھوڑی ہی دیر بعد وہ اس خوبصورت گھر میں داخل ہو رہی تھی۔ بہت ڈرتے ڈرتے اس نے دروازہ دھکیلا اور اندر داخل ہو گئی۔ سارے گھر میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، جانے کہاں ہوں گے وہ لوگ۔ اس نے کوریڈور میں قدم آگے بڑھاتے ہوئے سوچا، اوہ گڑیا، ابھی انڈے کو تم نے اچھی طرح بیٹ نہیں کیا، تمہیں علم ہے نا کہ پاپا انڈے کو کتنی اچھی طرح بیٹ کیا کرتے ہیں؟ بلال کی آواز نے اس کے قدموں کو روک دیا تھا۔ اس نے جھانک کر دیکھا تو دونوں چولہے کے پاس کھڑے جانے کیا کر رہے تھے۔ ہیلو کڈس، کیا ہو رہا ہے بھائی؟ یکدم اس کی مداخلت سے وہ دونوں ڈر سے گئے اور پھر یکدم اس کی طرف بھاگے۔ ارے آنٹی، آپ کیسے یہاں؟ بس دیکھ لو، میں نے سوچا کہ تم لوگ تو مجھے بھول گئے ہو، میں ہی جا کر تم لوگوں کی خیر خبر لے آؤں۔ نہیں آنٹی، ہم آپ کو بھولے تو نہیں، وہ دراصل پاپا بیمار تھے نا، اس لیے ہم لائبریری آئے ہی نہیں۔ ارے کیا ہوا آپ کے پاپا کو؟ اس نے بے ساختہ پوچھا۔ بخار ہے بہت زبردست، ڈاکٹر انکل نے چیک کیا تھا نا، پورا 104 بخار تھا، میں اور گڑیا تو پریشان ہو گئے تھے، بلال نے بتایا تو اس کے اسٹائل پر اسے بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ ویسے بائی دا وے، آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگ پاپا کے لیے انڈا فرائی کرنے آئے تھے، لیکن یہ جو گڑیا ہے نا، اسے اتنی دیر سے انڈا ہی بیٹ نہیں ہو رہا۔ ارے انڈا فرائی کرنے کے لیے انڈا بیٹ نہیں کیا کرتے، وہ بلال کی بات سن کر بے ساختہ ہنس دی تھی۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ تم لوگ پیچھے ہٹو، میں بنا دیتی ہوں، اس نے کہا اور چولہے کے پاس کھڑے ہو کر جائزہ لینے لگی۔ آنٹی، انڈے فریج میں رکھے ہیں، بلال نے اطلاع دی۔ سلائس ہیں؟ جی وہ بھی فریج میں ہی ہیں، میں لے کر آتا ہوں، اس نے کہا اور کونے میں رکھے فریج میں سے سامان نکالنے لگا۔ چائے بنا دوں؟ اس نے انڈا فرائی کرتے ہوئے گویا مشورہ دیا۔ جی آنٹی، پاپا کو چائے بہت پسند ہے، مگر مجھے اور گڑیا کو چائے بنانی ہی نہیں آتی، اسی لیے 3 دن سے پاپا نے چائے نہیں پی، آپ بنا دیں گی تو پاپا خوش ہو جائیں گے، بلال نے کہا تو اس نے دوسرے چولہے پر چائے کے لیے پانی رکھ دیا، اور تھوڑی دیر بعد ہی ٹھیک ٹھاک قسم کا ناشتہ تیار کر کے وہ ان کے ہمراہ سلجوق افریدی کے کمرے میں تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ یہاں؟ جی دراصل یہ لوگ کافی دنوں سے نہیں آ رہے تھے، میں نے سوچا کہ خیر خیریت دریافت کراؤں، یہاں آ کر علم ہوا کہ یہ لوگ تو ٹھیک ٹھاک ہیں، ہاں البتہ آپ کی خیریت مشکوک ہے، بہرحال
اب کیا حال ہیں آپ کے؟ اس نے شوق لہجے میں پوچھا۔ شکریہ، میں اب ٹھیک ہوں، ویسے آپ نے ناحق زحمت کی، انہوں نے ناشتہ دیکھتے ہوئے اسی سرد مہر انداز میں کہا۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو یہ فقرہ بہت پسند ہے۔ نہیں، مجھے دراصل کسی کا احسان لینا بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ یہ احسان نہیں ہے بلکہ ان بچوں کی تھوڑی سی مدد ہے۔ ویسے آپ کوئی کام کرنے والی کیوں نہیں لگوا لیتے؟ آسانی رہے گی آپ لوگوں کو۔ اس نے مفت مشورہ دیتے ہوئے ان کی طرف دیکھا۔ آنٹی، ہم نے پہلے کام کرنے والی رکھی تھی مگر وہ کام کم کرتی تھی اور چوریاں زیادہ کرتی تھی، پھر پاپا نے اسے نکال دیا۔ اب پاپا خود ہی سارے کام کرتے ہیں، بس صفائی کرنے والی ماسی آتی ہے جو پاپا کی موجودگی میں کام کر کے چلی جاتی ہے۔ بلال نے اطلاع فراہم کی تھی۔ تو اب آپ لوگ کھانا کہاں سے کھاتے ہو؟ چوکیدار لے کر آتا ہے بازار سے، گڑیا نے بتایا، اور اسی وقت زلجوق آفریدی نے ناشتہ ختم کیا تو وہ برتن سمیٹنے لگی۔ آپ پلیز تکلیف نہ کریں، یہ بلال برتن وغیرہ سمیٹ لے گا، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ آپ اپنے ذہن پر کوئی بوجھ نہ ڈالیں اور آنکھیں بند کر کے چپ چاپ سو جائیں، پرسکون نیند آپ کی پہلی ضرورت ہے۔ شریر سے لہجے میں اس نے انہیں نصیحت کی اور لائٹ آف کر کے بلال اور گڑیا کے ہمراہ باہر نکل آئی۔ ہاں بھائی کڈس، اب بتاؤ کیا کھاؤ گے تم لوگ؟ ہاں بھائی، تم لوگ کیا یاد کرو گے کہ کس آنٹی سے پالا پڑا ہے جو اتنا مزیدار کھانا بنا کر کھلاتی ہے؟ اس نے شو ماری۔ آپ پکائیں گی؟ بلال کو یقین نہیں آیا۔ ہاں بھائی، میں ہی پکاؤں گی، کیا یقین نہیں آ رہا؟ اس نے فریج کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ نہیں، بلال نے صاف گوئی سے کام لیا۔ ٹھیک ہے، ابھی جب میں یہ مچھلی فرائی کروں گی نا تو تمہیں یقین آ جائے گا کہ میں کتنا مزیدار کھانا بناتی ہوں۔ اس نے فریج میں سے مچھلی نکالتے ہوئے کہا۔ ارے مچھلی، واہ، مجھے تو بہت پسند ہے، لیکن پتہ ہے پاپا ذرا مزے کی نہیں پکاتے، ویسے ہم پھر بھی ان کا دل رکھنے کو تعریف کر دیتے ہیں۔ بھائی، میں پاپا کو بتاؤں گی کہ بھائی یوں کہتے ہیں، تم تو ہو ہی شکایتی چوہیا، تم سے مجھے یہی امید ہے۔ اوہ بھائی، لڑو تو نہیں۔ ہاں یہ بتاؤ کہ لہسن پیاز وغیرہ کہاں ہیں، فٹافٹ لا کر دو۔ یہ لے آنٹی۔ بلال فوراً لہسن اور پیاز لے آیا۔ اور چاول؟ کیوں، چاول کیا کرنے ہیں؟ وہی تمہارے پاپا کے لیے پکا کر رکھ جاؤں گی، اور کیا کروں گی، اس نے بتایا۔ آنٹی، تھوڑی دیر بعد گڑیا نے اسے پکارا۔ کیا بات ہے آنٹی، آپ اپنے ممی پاپا کو بتا کر آئی ہیں کہ آپ ہمارے ہاں ہیں؟ گڑیا کے سوال پر اس کے چہرے پر سایہ سا لہرا گیا۔ گڑیا، ان کو علم ہو یا نہ ہو انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سے کہ میں کہاں ہوں، اس نے تلخ لہجے میں کہا۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ یہ کوئی بات نہیں ہوئی، آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی قطعی ضرورت نہیں، بس آپ تو یہ دیکھیں کہ میں کھانا کیسا پکا رہی ہوں۔ اس نے ان دونوں کی توجہ دوسری طرف مبذول کروائی۔ آنٹی، کتنی دیر ہے کھانا پکنے میں؟ بس مچھلی کو مسالہ لگا کے رکھ دیا ہے، میں نے کچھ دیر بعد اسے فرائی کر دوں گی۔ تم دیکھنا بلال کہ میں کتنے مزے کا کھانا بناتی ہوں، اگر اپنی انگلیاں نہ چاٹ جاؤ تو میرا نام بدل دینا۔ اس نے چاولوں کو چیک کرتے ہوئے اطلاع دی۔ ٹھیک ہے آنٹی، پھر ہم آپ کا نام بدل کر کوئی آسان سا نام رکھ دیں گے، بلال نے شرارتی انداز میں کہا تو وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ لو بھائی، گرما گرم پراٹھے اور مچھلی سے لنچ کرو تم لوگ، اور ساتھ ساتھ داد دینا کہ کیسی سگڑ آنٹی سے پالا پڑا ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ٹیبل پر کھانا رکھتے ہوئے کہا۔ اور آپ، کیا آپ نہیں کھائیں گی؟ کیوں، میں کیوں نہیں کھاؤں گی، مجھے تو تم لوگوں سے زیادہ بھوک لگ رہی ہے، اس نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا اور انہیں شروع کرنے کا اشارہ کرتی ہوئی کھانے لگی۔ کھانا واقعی بہت مزے کا ہے آنٹی، بلال نے جلدی جلدی پراٹھا نگلتے ہوئے کہا تو وہ ہنس دی۔ تم آرام سے کھاؤ بلال، تعریف بعد میں کر لینا۔ اوہ 4 بج رہے ہیں، بہت دیر ہو گئی مجھے بلال، میں تو اب چلتی ہوں۔ ہاں، اوون میں چاول رکھے ہیں، وہ پاپا کو کھلا دینا، ساتھ دودھ دے دینا، میں کل پھر آؤں گی، اوکے؟ اس نے گھڑی دیکھتے ہوئے کھانا ادھورا چھوڑا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ آنٹی، اتنے مزے کا کھانا کھلانے کا بہت شکریہ، سچ پاپا بھی اتنے مزے کا کھانا نہیں پکا سکتے جتنا مزے کا آپ نے پکایا ہے۔ گڑیا نے داد دی تو وہ مسکراتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ مان گئے نا ہمیں، ابھی تو ہمارے جوہر آہستہ آہستہ کھلیں گے جناب۔ اس نے ہنستے ہوئے ان دونوں کو پیار کیا اور خدا حافظ کہہ کر باہر نکل آئی، جبکہ وہ دونوں دیر تک اس کو موضوع گفتگو بنائے رہے۔ پاپا، ہم آ جائیں؟ ارے تم لوگ آ جاؤ بھائی، اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ سلجوق آفریدی ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرائے جو ایک دوسرے کو جانے کیا اشارے کر رہے تھے۔ ہاں بھائی، کیا بات ہے؟ دونوں کو خاموش دیکھ کر انہوں نے پوچھا۔ پاپا، وہ آنٹی ہے نا، وہ رواسیہ آنٹی، وہی جو ہماری دوست ہیں، بلال نے انہیں گویا سمجھانے کی کوشش کی۔ ہاں بھائی، مجھے علم ہے، آخر 2-3 دن سے وہ مسلسل ہمارے گھر آ رہی ہیں، پھر جس طرح تم لوگ روزانہ ان کا ذکر کرتے ہو، میں بھلا انہیں کس طرح بھول سکتا ہوں؟ تم یہ بتاؤ کہ اصل بات کیا ہے؟ بات تو کچھ نہیں ہے پاپا، وہ دراصل یہ گڑیا کہہ رہی تھی کہ آنٹی بہت اچھی ہیں، تو گویا تمہاری رائے ان کے بارے میں مشکوک ہے۔ کیا مطلب پاپا؟ وہ الجھا۔ مطلب یہ کہ وہ صرف گڑیا کو ہی اچھی لگتی ہیں، تمہیں اچھی نہیں لگتی کیا؟ نہیں، مجھے تو وہ بہت اچھی لگتی ہیں، ہم تو دراصل یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ وہ آپ کو کیسی لگتی ہیں۔ مجھے؟ وہ حیران ہوئے۔ جی آپ کو پاپا، جب تم لوگوں کو اچھی لگتی ہیں تو پھر ظاہر ہے مجھے بھی اچھی لگتی ہوں گی، وہ سنجیدہ ہوئے۔ پاپا، گڑیا ان سے لپٹی۔
آپ کو پتہ ہے پاپا جب وہ ہنستی ہیں تو کتنی پیاری لگتی ہیں، اور پاپا ان کی آنکھیں کتنی پیاری ہیں، بڑی بڑی چمک والی۔ گڑیا کے اسٹائل پر بے ساختہ وہ مسکرا دی اور جانے کیوں وہ ہنستی ہوئی شرارتی کانچ جیسی چمکدار آنکھیں ان کے تصور میں لہرا گئیں۔ اور پاپا وہ کھانا کتنے مزے کا بناتی ہیں، اور مچھلی تو وہ آپ سے بھی زیادہ مزے کی فرائی کرتی ہیں۔ بلال نے بھی قصیدہ آنٹی میں حصہ لیا۔ پتہ ہے پاپا، بھائی کہتا ہے کہ پاپا ذرا مزے کا کھانا نہیں پکاتے۔ گڑیا نے پول کھولی۔ اوہ پاپا، وہ جھجکتے ہوئے ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، پاپا دراصل میرا مطلب یہ تھا کہ آنٹی آپ سے زیادہ مزے کا کھانا پکاتی ہیں، اور آپ تو کچن کو اتنا گندا کر دیتے ہیں جبکہ وہ بالکل صاف ستھرا رکھتی ہیں کچن کو۔ بلال نے جرأت کر کے سچ کہہ دیا۔ یعنی آنٹی کے اسکرین پر آتے ہی پاپا آؤٹ، وہ خفا ہوئے۔ ارے نہیں پاپا، ایسی تو کوئی بات نہیں، آپ تو بہت اچھے ہیں۔ بلال نے انہیں خفا ہوتے دیکھ کر فوراً ان کے گلے میں بازو ڈالتے ہوئے کہا تو وہ اس کے چاپلوسانہ انداز پر بے اختیار ہنس دیے۔ اچھا بھائی، اب تم لوگ اپنی آنٹی کی شان میں قصیدہ پڑھنا بند کرو اور جا کر سو جاؤ، مجھے کچھ کرنا ہے، چلو شاباش۔ ارے بھائی، کیا یہیں سونے کا ارادہ ہے؟ انہیں وہیں جمے دیکھ کر وہ حیران ہوئے۔ وہ پاپا، یہ جو گڑیا ہے نا، اس نے آپ سے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ بلال نے گڑیا کو آنکھوں سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ہاں بھائی گڑیا، کیا بات ہے؟ پاپا میں تو کچھ نہیں کہہ رہی، وہ بھائی نے ہی بات کرنی تھی۔ دیکھو بھائی، جو بات ہے وہ فوراً سے پیشتر کہو، مجھے اپنا کام بھی نپٹانا ہے۔ پاپا، وہ جو میرے فرینڈس ہیں نا، ان سب کی ماما اتنی اچھی ہیں، ان سے اتنی محبت کرتی ہیں۔ ہاں تو اس میں حیرانی کی کیا بات ہے؟ جو ماما ہوتی ہے وہ محبت تو کرتی ہے نا، تو پھر آپ ہماری ماما کو بھی لے آئے نا، بلال نے فوراً کہہ دیا۔ آپ کی ماما، کیا آپ کو علم نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئی ہیں اور وہاں سے کوئی لوٹ کر نہیں آتا؟ انہوں نے سنجیدگی سے کہا۔ پاپا ہمیں علم ہے، اور ہم ان ماما کی بات نہیں کر رہے۔ تو یار پھر کس ماما کی بات کر رہے ہو؟ پاپا آپ نے ہمیشہ ہماری بات مانی ہے نا، اب بھی ایک بات مان لیں گے؟ ہاں کہو کیا بات ہے؟ پاپا آپ آنٹی کو ہماری ماما بنا دیں، بلال نے فرمائش کی۔ بلال، وہ حیران ہوئے۔ ہاں پاپا، بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ آنٹی کو ہماری ماما بنا دینا۔ چلو اٹھو یہاں سے تم دونوں، میری نرمی سے ناجائز فائدہ اٹھا لیا ہے تم لوگوں نے، جو ایسی فضول قسم کی فرمائش کرنے لگے ہو۔ وہ خفا ہوئے۔ پلیز پاپا، آپ خفا مت ہوں، اگر آپ نہیں چاہتے تو ہم ایسا نہیں کہیں گے۔ ان دونوں نے ان سے معذرت کی اور اداس و ملول سے ان کے کمرے سے باہر نکل گئے، جبکہ وہ دیر تک ان کی اس فرمائش کے پس منظر میں ہی چکراتے رہے، اور جانے یہ ان کی باتوں کا اثر تھا یا پھر دل کا کوئی تقاضا، مگر واقعہ یہ ہوا کہ ساری رات وہ اسی چمکتی آنکھوں اور شوخ لہجے والی اس لڑکی کے بارے میں سوچتے رہے۔ وہ لڑکی جو ہنستی تھی تو پاس کا پورا ماحول گنگنا اٹھتا تھا، جو اپنی چمکتی کانچ سی آنکھوں سے دلوں کو تسخیر کر لیتی تھی، جو اپنے شوخ لہجوں سے دلوں کو مات دے دیتی تھی۔ خوبصورت ہنسی والی شوخ سی وہ لڑکی جو اس گھر کے چپے چپے میں اپنے نقوش ثبت کر چکی تھی، اور شاید ان کے دل میں بھی، مگر اس حادثے سے ابھی وہ خود بھی بے خبر تھے۔ ہیلو مس رواسیہ، او آپ، بلال اور گڑیا نہیں آئے آج؟ ٹھیک تو ہیں وہ؟ جی وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، مجھے دراصل آپ سے ایک ضروری کام تھا، انہوں نے کہا۔ جی فرمائیے۔ یہاں؟ جی میرے خیال میں یہاں بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اوکے ایز یو وش۔ بات دراصل یہ ہے مس رواسیہ کہ بلال اور گڑیا آپ کو بہت پسند کرتے ہیں۔ جی مجھے علم ہے، وہ فوراً بولی، لیکن شاید آپ کو یہ علم نہ ہو کہ وہ آپ سے دوستی کے علاوہ بھی ایک اور رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں۔ مجھے یہ بھی علم ہے، وہ شرارتی انداز میں گویا ہوئی۔ کیا مطلب؟ وہ حیران ہوئے۔ مطلب یہ کہ آپ سے پہلے انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار مجھ سے کیا تھا، اور میں نے ہی ان لوگوں سے کہا تھا کہ اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں اس نئے رشتے کو بخوشی قبول کر لوں گی۔ اس نے عجیب بے نیاز انداز میں کہا۔ اور آپ کے والدین؟ میرے والدین؟ اس کے لہجے میں عجیب سا تمسخرانہ انداز چھلک آیا تھا، جانے کیوں؟ جی میرا مطلب ہے کہ آپ کے والدین کو کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ نہیں، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اوکے، تو پھر میں ان سے کب اس سلسلے میں بات کرنے آؤں؟ جب آپ چاہیں، اس نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں پھر کل پرسوں تک ان سے ملنے آؤں گا۔ اور ایک اور بات مس رواسیہ، مجھے یہ بچے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہیں، شاید مجھے شادی کی ضرورت کبھی محسوس نہ ہوتی اگر یہ بچے اپنی محرومی کا ذکر نہ کرتے، اور اگر میں یہ کہوں کہ یہ شادی ہی میں ان بچوں کے لیے کر رہا ہوں تو غلط نہیں ہوگا، اس لیے آپ ان بچوں کے ساتھ اپنا رویہ متعین کرنے میں اس بات کو پیش نظر ضرور رکھیے گا۔ مجھے یہ بچے کتنے اچھے لگتے ہیں اور کتنے عزیز ہیں، یہ بات تو آپ کو وقت بتائے گا، میں پہلے سے آپ کو کچھ یقین نہیں دلا سکوں گی، یہ یقین تو گزرتے وقت میں میرا طرز عمل ہی آپ کو دلائے گا۔ اس نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا تو وہ خاموش ہو گئے۔ اوکے میں چلتا ہوں، مزید اگر کوئی بات ہوگی یا کوئی اور تفصیل طے کرنی ہوگی تو وہ بعد میں طے کر لیں گے، اس وقت تو یہی ایک ضروری اور اہم بات تھی، انہوں نے سنجیدہ لہجے میں کہا، اور اسے خداحافظ کہتے ہوئے باہر نکل گئے، جبکہ وہ دیر تک بلال اور گڑیا کے بارے میں سوچتی رہی۔ میری ساری زندگی محبتوں کی تلاش میں گزری، اس رہ گزر پر ہاتھ لہو لہان اور وجود ریزہ ریزہ، یہ دکھ میں ہنس کر سہ لیتی اگر سچی محبتیں اپنی عظمتوں کے مقام پر ملتیں۔ دکھ یہ نہیں کہ محبتیں نہ ملیں، غم یہ رہا رشتوں نے مان کھو دیا،
اور میرے والدین کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ سلجوق آفریدی: انہیں تو شاید یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ اس دنیا میں ان کی ایک بیٹی رہتی ہے، ان کی محبت کی پیاسی، ان کی توجہ کی طلبگار۔ ہم جیسے بروکن فیملی سے تعلق رکھنے والے لوگ تو سدا سے اندر ہی اندر ایک پیاس سے لڑتے رہتے ہیں۔ محبتوں کی پیاس ہمیں ہمارے وجود کو صحرا کی مانند خشک کر دیتی ہے، جس میں سے کوئی نخلستان نہیں پھوٹتا۔ جو محبتیں پانے کی طلب میں خود اپنے اندر بہنے والی محبتوں کو ہی خشک کر دیتے ہیں، اور ہولے ہولے لفظ محبت اور اس کی تاثیروں سے ہی منکر ہو جاتے ہیں۔ لیکن میرے ساتھ واقعہ یہ ہوا سلجوق آفریدی کہ اس سے قبل کہ میں محبت اور اس کی تاثیروں سے منکر ہوتی، اس سے پہلے کہ میرے اندر موجود محبتوں کے سوتے خشک ہوتے، مجھے بلال اور خضرہ مل گئے۔ اور یہ تو ایک طے شدہ امر ہے کہ بچے کبھی بھی اپنی محبتوں کو چھپا نہیں سکتے، وہ تو ہر لمحہ محبتوں کا جواب محبت سے دینے کو تیار رہتے ہیں۔ تو میرے ساتھ بھی یہ قصہ ہوا کہ بلال اور گڑیا نے میرے اندر کی مرجھائی ہوئی محبتوں کو اپنی محبت سے تر و تازہ کرنا شروع کر دیا، اور محبتوں کو جگانے کے لیے، انہیں تر و تازہ کرنے کے لیے محبت سے بڑھ کر اور کون سا عمل ہو سکتا ہے؟ اور یہ تو مجھے بہت بعد میں معلوم ہوا سلجوق آفریدی کہ جن بچوں نے میرے اندر کی محبتوں کو زندہ کر دیا تھا، انہیں پھر سے تر و تازہ کر دیا تھا، وہ خود دنیا کی ایک بہت بڑی نعمت سے محروم ہے، اور اس محرومی اور اس سے پیدا ہونے والے خلا سے مجھ سے زیادہ اور کون واقف ہو سکتا ہے؟ سلجوق آفریدی: اور آپ کو تو شاید علم ہی نہ ہو کہ وہ بچے اپنی ماں کی کمی کو کس حد تک محسوس کرتے ہیں۔ ابھی بھی میرے کانوں میں بلال کی وہ محروم آواز گونج رہی ہے کہ آنٹی، میرا بہت دل چاہتا ہے کہ اسکول سے واپسی پر ہم سیدھا گھر جائیں، جہاں ہماری ماما ہمارا انتظار کر رہی ہوں۔ ہمارے لیے انہوں نے مزے مزے کے کھانے پکا کر رکھے ہوں، لیکن چونکہ ہماری ماما نہیں ہے نا، اس لیے ہم اسکول سے واپسی پر پارک میں چلے جاتے ہیں۔ آفس سے واپسی پر ہمیں پاپا گھر لے جاتے ہیں۔ گھر جا کر پاپا بیچاروں کو کھانا پکانا پڑتا ہے۔ سچ مجھے پاپا پر بہت ترس آتا ہے۔ اگر ہماری ماما ہوتی تو پاپا کو کتنا آرام ہوتا، اور خود ہمیں کتنا مزہ آتا ہے نا آنٹی؟ سلجوق آفریدی: ان بچوں کی اس محرومی نے مجھے اس اقدام پر مجبور کر دیا کہ میں آپ کی زندگی میں شامل ہو جاؤں۔ میں نے سوچا کہ جن بچوں نے میرے اندر کے خلا کو کسی حد تک محبتوں سے بھر دیا ہے، کیا یہ میرا فرض نہیں کہ میں بھی اپنی محبتوں سے ان کی شخصیت میں کوئی خلا، کوئی جول نہ آنے دوں؟ اور محبتیں تو صدا سے تاوان لیتی رہی ہیں، لیکن یہ تاوان نہیں ہوگا، یہ تو میرے اپنے دل کی خوشی ہوگی سلجوق آفریدی، اور مجھے یقین ہے کہ یہ دل کی خوشی بعد میں میرے دل کی مجبوری بن جائے گی۔ یہ میرا اٹل یقین ہے کہ آپ کی اور بچوں کی محبتیں میرے پاؤں کی زنجیریں بن جائیں گی، جن سے میں چھٹکارا حاصل نہیں کر پاؤں گی۔ کیا میرا یہ یقین درست ہے سلجوق آفریدی؟ کیا واقعی آپ مجھے اپنی محبتوں میں جکڑ لیں گے؟ اس نے سلجوق آفریدی کے تصور کو مخاطب کرتے ہوئے دھیرے سے کہا۔ یادوں کے تاغچوں میں سجائے ہوئے ہیں وہ چند خواب جو میری پلکیں بھگو گئے۔ لنگر تو کشتیوں کے اٹھے بھی نہ تھے، مگر خدشات بادبانوں میں چھپ چھپ کے سو گئے۔ اور کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ ایک تسلسل سے گزرتی اس زندگی میں کوئی ایسا حادثہ، کوئی ایسا واقعہ رونما ہوتا ہے جو زندگی کے پورے سیٹ اپ کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیتا ہے، اسے ڈسٹرب کر دیتا ہے۔ رواسیہ احمد خان: اور جانے اس لڑکی میں ایسا کون سا سحر ہے جس نے مجھ سمیت بلال اور خضرہ سب کو مسحور کر کے رکھ دیا ہے؟ ہم سب اپنی اپنی جگہ اس لڑکی سے متاثر ہو چکے ہیں، مگر فرق یہ ہے کہ بلال اور خضرہ برملا اس کا اعتراف کرتے ہیں، اور میں اس کے سحر کا اعتراف خود اپنے دل کے آگے کرنے سے بھی ڈرتا ہوں۔ مگر یہ طے ہے کہ اس لڑکی نے میری زندگی کے سارے سیٹ اپ کو اپ سیٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ اس لڑکی کی آمد میرے وجود کے اندر کہیں ایسی ڈسٹربنس پھیلا دیتی ہے کہ میں خود کو ہزار چاہنے کے باوجود سنبھال نہ پاتا۔ اس کی چمکتی کانچ سی آنکھیں، اس کی کھلکھلاہٹیں، شوخ لہجے میں کہی گئی اس کی باتیں، اس کے لمبے گھنے بال اور چوڑیاں میری ہمیشہ سے کمزوری رہی ہیں۔ لڑکیوں میں یہ دو چیزیں مجھے ان کی طرف متوجہ کرنے کا سبب بنتی تھیں، جانے کیوں مجھے ہمیشہ سے یہ دونوں چیزیں، یہ دونوں خوبیاں اٹریکٹ کرتی تھیں، متاثر کرتی تھیں، اور انہی دو کمزوریوں کی وجہ سے تو میں مزنہ محمود کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ مزنہ محمود میرے دل کا وہ داغ ہے جو شاید ہمیشہ ہرا رہے۔ اس لڑکی کو میں نے ٹوٹ کر چاہا تھا، اپنے دل کی تمام تر گہرائیوں سمیت، لیکن وہ شاید مجھ سے زیادہ میرے اسٹیٹس کو پسند کرتی تھی، اور میں کتنا خوش تھا کہ مزنہ محمود کی صورت میں نہ صرف مجھے میرا من پسند لائف پارٹنر مل جائے گا، بلکہ بلال اور خضرہ کو ماں کا نعم البدل بھی مل جائے گا۔ بلال اور خضرہ ان دنوں کتنا خوش رہا کرتے تھے۔ بچے تو یوں بھی محبت کے پیاسے ہوتے ہیں، جس طرح پودوں کو بڑھنے پھولنے کے لیے پانی اور ہوا کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح بچوں کی اہم احتیاج محبت اور صرف محبت ہوتی ہے، جو مزنہ محمود نے انہیں بھرپور انداز میں دی تھی۔ اور یہ تو بہت بعد میں علم ہوا تھا کہ وہ محبت صرف اور صرف اس گھر کے مالکانہ حقوق کے لیے نچھاور کر رہی ہے۔ اس کے وہ الفاظ میں کس طرح بھول سکتا ہوں جو اس کی بے خبری میں نے سنے تھے؟ ارے یار، ان بچوں سے کس پاگل کو محبت ہو سکتی ہے؟ میں نے تو بس سلجوق آفریدی کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے ان بچوں کو راستہ بنایا ہے۔ تم نے اس شخص کا گھر دیکھا ہے؟ اف، پھولوں سے گھرا خوبصورت گھر، اور پھر اس شخص کا سوشل اسٹیٹس۔ بس یار ایک دفعہ میں اس پر مکمل قبضہ جما لوں، پھر دیکھنا ان بچوں کا کیا حشر ہوتا ہے۔
اف اس کی وہ زہریلی ہنسی جس نے اندر تک مجھے زہریلا کر دیا تھا۔ اس کے بعد میں کسی اور پر اعتماد کر ہی نہیں سکا۔ ایک عرصہ میں نے اس خوف میں گزارے کہ کہیں بلال اور خضرا کی کوئی حق تلفی مجھ سے نہ ہو جائے۔ یہ بچے مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہیں، میرے دل کے ٹکڑے، یا شاید میرے دل کا دوسرا نام ہی بلال اور خضرا ہے۔ میں نے کبھی ان بچوں کی کوئی خواہش نہیں ٹالی، کبھی کوئی بات رد نہیں کی، اور آج ایک عرصے بعد انہوں نے اپنی محرومی کا ذکر کیا ہے، مجھ سے ایک نئی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ رواسیہ احمد خان: شاید یہ خواہش میرے دل کی بھی آواز ہے، لیکن بہت ممکن تھا کہ میں اپنے دل کی اس آواز کو دبا لیتا، مگر بلال اور خضرا کی محرومی، ان کی خواہش کو میں نظر انداز نہ کر سکتا تھا، تو میں نے یہ قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ تم سے ایک خوبصورت رشتہ، ایک دل نشین تعلق قائم کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، لیکن ایک تھوڑی سی آزمائش۔ ہاں، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں رواسیہ احمد خان کہ واقعی تمہیں ان بچوں سے محبت ہے کہ نہیں۔ وہ ایک بے اعتمادی جو مزنہ محمود کی زہریلی ہنسی نے میرے اندر انڈیل دی، میں اسے ختم کرنا چاہتا ہوں، میں اسے چھٹکارا پانا چاہتا ہوں۔ اور رواسیہ احمد خان، اگرچہ تمہاری کانچ سی روشن آنکھیں، تمہاری بے ساختہ ہنسی، چھوٹی چھوٹی خوبصورت باتوں نے، تمہارے لمبے گھنے بالوں نے اور تمہاری چھنکتی چوڑیوں نے مجھے ڈسٹرب سا کر دیا ہے، میرے اندر کئی تمہارے نقوش ثبت کر دیے ہیں، مگر یہ میرا فیصلہ ہے کہ جب تک میرے اندر کی وہ ایک بے اعتبار سی کیفیت ختم نہیں ہو جاتی، میں تمہاری طرف پیش قدمی نہیں کروں گا، تمہیں اپنی محبت کا یقین نہیں دوں گا۔ سلجوق آفریدی نے گہرے سانس کے ہمراہ فیصلہ کیا تھا۔ یہ دن، یہ رات، یہ لمحے مجھے اچھے سے لگتے ہیں، تمہیں سوچوں تو سارے سلسلے اچھے سے لگتے ہیں، بہت دور تک چلنا مگر پھر بھی وہیں رہنا، مجھے تم سے تم ہی تک فاصلے اچھے سے لگتے ہیں۔ آنٹی، گڑیا نے اسے پکارا۔ گڑیا، کتنی بار کہا ہے کہ آنٹی نہیں ماما کہا کرو، اس نے ٹوکا تھا۔ سوری ماما، اس نے فوراً تصدیق کرتے ہوئے اسے پیار کیا تھا۔ ہاں بالکل ٹھیک۔ اب بتاؤ کیا بات ہے، اس نے پوچھا۔ ماما، یہ جو بھائی ہے نا، یہ میرے ساتھ چیٹنگ کر رہے ہیں۔ کیوں بلال، یہ گڑیا ٹھیک کہہ رہی ہے؟ نہیں ماما، میں تو چیٹنگ نہیں کر رہا، اس گڑیا کو تو ویسے ہی عادت ہے شکایت کرنے کی۔ بلال، جھوٹ نہیں بولتے، میں نے خود دیکھا ہے تمہیں چیٹنگ کرتے ہوئے۔ اسی لمحے سلجوق آفریدی نے کتاب سے نظریں ہٹا کر اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ سوری پاپا، وہ بات یہ ہے کہ بغیر چیٹنگ کے کھیل میں مزہ ہی نہیں آتا۔ بلال نے اعتراف کیا تو وہ بے ساختہ کھلکھلا دی۔ اگر ایسی بات ہے تو چلو بلال، میں بھی تمہارے ساتھ کھیلتی ہوں، پھر دیکھنا میں کتنی چیٹنگ کرتی ہوں، مزہ آ جائے گا تمہیں میرے ساتھ کھیلنے میں۔ ماما، کیا آپ چیٹنگ کریں گی؟ وہ حیران ہوا۔ کیا میں نہیں کر سکتی؟ نہیں ماما، آپ کو چیٹنگ نہیں کرنی چاہیے، آپ تو بڑی ہیں نا، اور جو بڑے ہوتے ہیں نا وہ چیٹنگ نہیں کرتے۔ بلال نے منطق نکالی تو وہ بے ساختہ ہنس دی۔ بلال، تم بہت شرارتی ہو گئے ہو، تمہارا اب کوئی انتظام کرنا پڑے گا۔ جی ماما، بھائی بہت شرارتی ہو گیا ہے، اس کا کوئی انتظام کریں۔ گڑیا نے جلدی سے ہاں میں ہاں ملائی تو بلال اسے گھورنے لگا۔ ٹھہرو تو گڑیا، میں تمہیں دیکھتا ہوں، بلال نے دھمکی دی تو رواسیہ نے جلدی سے اسے اپنی گود میں چھپا لیا۔ خبردار بلال، اگر تم نے میری بیٹی کو کچھ کہا تو میں تمہاری پٹائی کر دوں گی۔ رواسیہ کے بے ساختہ کہنے پر سلجوق آفریدی نے اس کی طرف دیکھا۔ محبتوں کے بہت سے خوبصورت رنگوں نے اس کے چہرے کو رنگین بنا دیا تھا، اور اس لمحے وہ اسے اتنی دیر تک دیکھتے رہے کہ خود انہیں بھی وقت کے گزرنے کا احساس نہ ہوا۔ پاپا، ماما اچھی لگ رہی ہے نا؟ بلال نے شرارت سے انہیں چونکایا تو وہ جھیم سے گئے اور نظریں اس کے چہرے سے ہٹا لیں، جبکہ رواسیہ حیرانی سے انہیں دیکھنے لگی۔ کیا واقعی سلجوق آفریدی اس کی طرف متوجہ تھے؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ ایک بے یقینی سی تھی جس نے اسے گھیرے میں لے رکھا تھا، اگرچہ سلجوق آفریدی سے اپنے حوالے سے اس گھر میں لے کر آئے تھے، مگر جانے کیوں کبھی کبھی اسے ایسا محسوس ہوتا کہ وہ اسے اپنے دل میں جگہ نہیں دے پائے ہوں، جیسے اسے دل سے قبول نہ کر پائے ہوں۔ جانے کیوں اسے یوں لگتا کہ جیسے ابھی پچھلی محبتیں ان کے دامن کو جکڑے ہوں، جیسے ابھی وہ محبتوں کی پچھلی سرزمینوں میں ہی بھٹک رہے ہوں، اور وہ خود گویا ان کی محبتوں میں ڈوب چکی تھی۔ اس کا دل تو ہر لمحہ اس شخص کے نام کی مالا چھپنے لگتا تھا جو خود کو اس سے بے نیاز ظاہر کرتا تھا۔ وہ شخص تو گویا اس کے روم روم میں بس چکا تھا، سلجوق آفریدی، جن کی باری خوبصورت مردانہ آواز اس کے دل کے سروں کو چھیڑ دیتی تھی، جو آنکھ اٹھائے تو یوں لگتا جیسے ایک زمانہ ان آنکھوں سے تسخیر ہو جائے گا، جو بات کرتے تو یوں لگتا جیسے دل کی دھڑکنیں بھی اسی لے سے ہم آہنگ ہوں، جن کی مسکراہٹ دل کے اندر کہیں پھول سے کھلا دیتی تھی، جو اس کا نام پکارتے تو یوں لگتا جیسے پوری کائنات اس ایک نام کی خوبصورتی سے مزین ہو گئی ہو۔ خوبصورت لہجے، خوبصورت بھاری آواز، اور کچھ کہتی کچھ سنتی سنگین ظالم آنکھوں نے اسے لاعلمی میں ہی تسخیر کر لیا تھا۔ ان کی محبتوں نے تو نہیں، ہاں البتہ ان کے بے نیاز رویوں نے، بے خبر سی فاتح آنکھوں نے اسے ضرور جکڑ لیا تھا، یوں کہ اب وہ ہزار چاہنے پر بھی ان سے دامن نہ چھڑا سکتی تھی۔ اس دن موسم بہت خوبصورت تھا، اس لیے وہ بلال اور خضرا کے ہمراہ لان میں آ بیٹھی تھی۔ بلال اور گڑیا تو اپنا اسکول ہوم ورک مکمل کرنے لگ گئے تھے، جبکہ وہ خود کتاب لے کر بیٹھ گئی۔
ماما، بلال نے کاپی پر سے سر اٹھاتے ہوئے سے پکارا تھا۔ کیا بات ہے بلال؟ ماما، موسم کتنا اچھا ہو رہا ہے، مجھے نظر آ رہا ہے جناب، آپ اصل بات بتائیں، کیا کہنا ہے؟ ماما، اس موسم میں پکوڑے کھانے میں کتنا مزہ آتا ہے، اس نے گویا رائے لی تھی۔ ماما، میں بھی کھاؤں گی پکوڑے، گڑیا نے مداخلت کی۔ اوکے، آپ لوگ ہوم ورک مکمل کریں، میں اتنی دیر میں پکوڑے بنا کر لاتی ہوں۔ اور بلال، اب آپ میری غیر موجودگی سے فائدہ اٹھا کر گڑیا کو تنگ کرنا شروع نہ کر دیجیے گا، ورنہ پکوڑے نہیں ملیں گے۔ نہیں ماما، میں بھلا اپنی منی سی بہن کو تنگ کر سکتا ہوں کیا؟ بلال نے معصوم سی شکل بنائی۔ مجھے اچھی طرح علم ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں، اسی لیے اتنی معصوم شکل بنانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ ہنسی اور اس کے سر پر چپت رسید کرتے ہوئے کچن میں چلی آئی، اور ابھی وہ پکوڑوں کے لیے آمیزہ تیار کر رہی تھی کہ سلجوق آفریدی چلے آئے۔ پلیز میرے لیے ایک کپ چائے بنا دیجیے گا۔ ہمیشہ کی طرح ان کی خوبصورت باری آواز سن کر اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب سی ہو گئی تھیں۔ آج آپ جلدی آ گئے، خیریت؟ اس نے دل کو سنبھالتے ہوئے پوچھا۔ آفس میں کام کم تھا اس لیے جلدی چلا آیا۔ کوئی اعتراض؟ ارے نہیں، میں نے تو ویسے ہی پوچھ لیا تھا۔ اس نے چہرے پر آئی لیٹ کو ہاتھ سے پیچھے کرتے ہوئے وضاحت کی، تو وہ اس کے گھبرانے پر بے ساختہ مسکراتے ہوئے اندر کمرے میں چلے گئے، جبکہ وہ حیران رہ گئی۔ یہ انہیں کیا ہوا، بہت خوش نظر آ رہے ہیں، اس نے سوچا، پھر سر جھٹکتے ہوئے دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ اور پھر جس وقت وہ چائے اور دیگر لوازمات لے کر لان میں آئی تو وہ سفید کرتے پاجامے میں ملبوس بہت ریلیکس سے انداز میں بیٹھے تھے، جبکہ بلال ان سے کوئی بات کہہ رہا تھا اور وہ مسلسل نفی میں سر ہلا رہے تھے۔ کیا بات ہے بلال؟ اس نے چائے ٹیبل پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ ماما، پاپا آؤٹنگ پر لے کر نہیں جا رہے؟ کیوں؟ اس نے پلٹ کر سلجوق آفریدی سے پوچھا۔ بھائی، ابھی انہوں نے اپنا اسکول ہوم ورک ختم نہیں کیا، پھر میں کیسے لے جاؤں انہیں؟ میرا دل نہیں چاہ رہا ہوم ورک کرنے کو۔ ماما پلیز تھوڑی دیر کے لیے جائیں گے، میں واپس آ کر ہوم ورک مکمل کر لوں گا، پرومس۔ بلال نے اس کے گلے میں بازو ڈال کر گویا اس کی رضامندی چاہی تھی۔ چلیں لے جائیں، تھوڑی دیر کی تو بات ہے، اس نے گویا سفارش کی۔ اوکے، چائے پی لیں پھر چلتے ہیں۔ تھینکس پاپا۔ ماما آپ بھی چلیں؟ میں؟ اس نے حیران ہو کر اپنی طرف اشارہ کیا۔ جی ماما۔ نہیں بھائی، میں نہیں جا سکتی، ابھی میں نے رات کا کھانا بھی پکانا ہے، اس نے صاف انکار کیا۔ تو آ کر بنا لیجیے گا۔ نہیں، 4 تو بج رہے ہیں، آتے آتے دیر ہو جائے گی، پھر ٹائم کون سا رہ جائے گا، اور ویسے بھی بلال سب سے زیادہ بھوک آپ ہی کو لگتی ہے۔ اس نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ رواسیہ آپ تیار ہو جائیں، آج کھانا باہر کھائیں گے، یکدم سلجوق آفریدی نے کہا تو اس سمیت بلال اور گڑیا بھی حیران رہ گئے۔ کیوں یقین نہیں آ رہا؟ وہ مسکرائے۔ نہیں پاپا، آ گیا یقین، چلے ماما تیار ہوتے ہیں۔ ان کے ارادے بدلنے کے ڈر سے بلال نے فوراً کہا اور اسے کھینچتا ہوا اندر لے گیا، اور تھوڑی دیر بعد ہی وہ بلال اور گڑیا کو تیار کرنے کے بعد خود تیار ہو رہی تھی۔ ماما یہ بھی پہن لیں۔ گڑیا نے گولڈن جیولری باکس سے بندے نکال کر اس کے سامنے رکھے۔ ارے نہیں گڑیا، یہ تو اتنے بھاری ہیں، میرے کان درد کریں گے۔ پلیز ماما، اتنے اچھے لگیں گے، اس نے مجبور کیا تو وہ بندے پہننے لگی۔ چلیں جی، اس نے باہر آ کر سلجوق آفریدی سے کہا، جو ان کے انتظار میں آنکھیں موندے تقریباً نیم دراز سے تھے۔ اس کی آواز پر انہوں نے آنکھیں کھولی تو یکدم ہی اسے سجا سورا دیکھ کر وہ کتنی دیر تک اس پہ نظریں جمائے رہے۔ چلنا نہیں ہے کیا؟ اس نے ان کی کیفیت کو نظر انداز کرتے ہوئے پھر پوچھا۔ ہاں چلو، وہ سیرزدہ سے انداز میں آگے بڑھے تھے۔ راستے میں گجرے بھی لینے ہیں، کیا اب بھی تمہیں پھولوں کی ضرورت ہے رواسیہ؟ بے اختیار ان کے دل میں خیال آیا، مگر جانے کس جذبے نے ان کی زبان کو کچھ کہنے سے روکے رکھا، لیکن اپنی نگاہوں کو وہ نہ روک سکے جو بار بار اس کے چہرے کا طواف کرنے لگی تھی۔ اس دن جمعہ تھا، بلال اور گڑیا ٹی وی پر صبح کی نشریات دیکھ رہے تھے۔ سلجوق آفریدی وہیں قریب بیٹھے اپنے آفس کے کام میں مشغول تھے، اور وہ حسب معمول کچن کے کام نپٹا رہی تھی۔ ماما پلیز بس کریں، ہم بور ہو رہے ہیں، بلال اس کی مصروفیات سے تنگ آ کر بولا تھا۔ ارے کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کیوں بھائی، کیا کام ہے تمہیں مجھ سے؟ بس آپ یہ سب چھوڑ کر میرے ساتھ کھیلیں۔ بلال تم ہوش میں تو ہو، یعنی اس عمر میں آ کر میں تم سے کھیلوں؟ نہیں بچے، بہت بری بات ہے، اس نے شریر لہجے میں کہا۔ ماما پلیز۔ اوفو بھائی، مجھے اس وقت بہت کام ہے، تم اپنے پاپا سے کہو کہ وہ تمہارے ساتھ کھیلیں۔ نہیں پاپا کے ساتھ نہیں، میں آپ کے ساتھ کھیلوں گا۔ اچھا کھیلنا کیا ہے؟ بیڈمنٹن، اس نے آرام سے کہا۔ چلو پھر تم لان میں ریکٹ وغیرہ لے کر چلو، میں یہ سامان سمیٹ کر آتی ہوں، اس نے کہا اور برتن خشک کر کے ریک پر رکھنے لگی۔ موم جلدی سے آ جائیے گا۔ ہاں بھائی بس آ رہی ہوں، اس نے تسلی دی اور خود مشغول ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ کچن صاف کر کے باہر نکلی تو وہ اس کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ ہاں بھائی چلو شروع ہو جائے، لیکن پہلے یہ بتاؤ کہ پاپا کیا کر رہے ہیں، اس نے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس اپنا آفس ورک کر رہے ہیں۔ اوکے تو بس ٹھیک ہے، شروع کریں، اس نے کہا اور ریکٹ اٹھا لیا۔ بہت دیر بعد اپنا آفس ورک ختم کر کے جب سلجوق آفریدی نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ بلال اور گڑیا کا کہیں نام و نشان نہ تھا، اور نہ ہی رواسیہ کچن میں نظر آ رہی تھی۔ ارے کہاں چلے گئے یہ لوگ؟ وہ حیران ہوئے۔ اسی لمحے لان کی طرف سے انہیں آوازیں آئیں تو ادھر ہو گئے، دیکھا تو عجیب منظر نظر آیا۔ رواسیہ اور بلال دونوں کھیل رہے تھے، جبکہ گڑیا امپائرنگ کے فرائض انجام دے رہی تھی۔
ماما آپ چیٹنگ کر رہی ہیں، بلال چلا رہا تھا۔ ارے کہاں بھائی، میں تو چیٹنگ نہیں کر رہی۔ کیوں گڑیا، میں کوئی چیٹنگ کر رہی ہوں بھلا؟ نہیں ماما، گڑیا نے تائید کی۔ دیکھ لو بلال، گڑیا نے بھی تصدیق کر دی ہے۔ رواسیہ نے کلکلاتے ہوئے بلال کو چڑھایا تھا۔ یہ گڑیا تو ویسے بھی میری دشمن ہے ماما، بس میں نہیں کھیل رہا، آپ چیٹنگ کرتی ہیں۔ بلال نے ریکٹ زمین پر پھینکا اور فیصلہ کن انداز میں کھڑا ہو گیا۔ دیکھا، آپ ہار رہے ہو تو کھیلنا ہی بند کر دیا۔ رواسیہ نے اسے چڑھایا۔ ہنسنے اور مسلسل کھیلنے کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور آنکھوں کی شوق سے چمک مزید بڑھ گئی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے مداخلت کی۔ پاپا ہم لوگ کھیل رہے تھے، مگر یہ ماما، انہوں نے چیٹنگ کر کے سارے کھیل کا مزہ خراب کر دیا ہے۔ کوئی بھی نہیں، میں تو چیٹنگ نہیں کر رہی تھی۔ کیوں گڑیا؟ اس نے مسکراہٹ ہونٹوں پہ بھر کر شرارتی انداز میں گڑیا سے تصدیق کروانی چاہی تھی۔ پاپا آپ گڑیا کی بات پر قطعاً یقین مت کیجیے گا، یہ ماما کے ساتھ مل گئی ہے۔ بلال نے انہیں مطلع کیا۔ اچھا بھائی، اگر ایسی بات ہے تو ہم تمہاری ماما کے ساتھ کھیلتے ہیں، پھر دیکھیں گے کہ کون چیٹنگ کرتا ہے اور کون جیتتا ہے۔ آپ پاپا؟ گڑیا اور بلال نے تصدیق چاہی۔ ہاں بھائی، میں ہی۔ چلیں بھائی، شروع ہو جائیں، انہوں نے رواسیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن میں تھک گئی ہوں۔ کوئی بات نہیں، بس ایک گیم کھیلیں گے، انہوں نے کہا تو وہ حیران سی انہیں دیکھتی رہ گئی اور پھر ایک سحرزدہ معمول کی طرح وہ کھیلنے لگی۔ ماما یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ ماما آپ کو ہارنا نہیں ہے۔ گڑیا کی آواز نے اسے ہوش کی دنیا میں لاپٹکا تھا۔ جی پاپا جیت رہے ہیں۔ پاپا آئس کریم پکی ہے نا؟ بلال چلایا۔ ہاں بھائی بالکل، وہ ہنسے۔ جی نہیں، کوئی نہیں، ماما جیتیں گی، گڑیا چلائی تھی، جبکہ وہ اپنی پوری توجہ اب کھیل پر مرکوز کیے جیتنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ میرا 15واں پوائنٹ ہو گیا، شاٹ مس ہونے پر اس نے کہا تو سلجوق آفریدی حیران رہ گئے۔ کیا مطلب؟ آپ کے 7 پوائنٹ بنے ہیں جناب، یہ بے ایمانی میرے ساتھ نہیں چلے گی، انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ بے ایمانی کہاں، بالکل صحیح کہہ رہی ہوں، آپ ہی کو گننے میں غلطی ہوئی ہے، اس نے شرارتی انداز میں کہا۔ جی نہیں، مجھے کوئی غلطی نہیں ہوئی، آپ کو ہی بے ایمانی کرنے کی عادت ہو گئی ہے۔ جی نہیں جناب، اصل بات یہ ہے کہ آپ کو اور بلال دونوں کو کھیلنا نہیں آتا، اس لیے مجھ پر چیٹنگ کا الزام لگا کر کھیل ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے الٹا دونوں کو پکڑ لیا۔ کیا؟ انہوں نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ جی، وہ انہی کے انداز میں گویا ہوئی اور پھر اسے قبل کہ وہ کچھ اور کہتے وہ اندر کی طرف بڑھ گئی، یہ کہتے ہوئے کہ بس اب کھیل ختم اور جس نے اسکواش پینا ہے وہ اندر آ جائے، جبکہ سلجوق آفریدی اس کے یوں کھیل ادھورا چھوڑنے پر بے ساختہ مسکرا دیے تھے۔ اور یہ لڑکی رواسیہ، اس نے دھیرے دھیرے کس طرح ان کے گرد اپنا جال بننا شروع کر دیا تھا کہ خود انہیں بھی خبر نہ ہوئی تھی، اور اب تو وہ ہزار چاہنے کے باوجود بھی اپنا دامن اس سے چھڑا نہ سکتے تھے۔ اس کی چمکتی کانٹ سی آنکھوں نے، اس کے شوخ لہجوں نے، کھلکھلاتے انداز نے، ان کے بیزار رویوں کو، ان کے گریز پا انداز کو شکست دے دی تھی، ان کے دل کو اپنی محبتوں میں مبتلا کر دیا تھا۔ تو عالم ہے، سمجھتا ہے کتابوں کی زباں، میرا چہرہ بھی کبھی پڑھ، میرے حالات بتا، بس ہو جائے مجھے میری محبت حاصل، تو کوئی ایسی دعا، ایسی مناجاتیں بتا۔ ایک کپ چائے مل سکتی ہے؟ وہ سونے کے لیے کمرے میں آئی تو سلجوق آفریدی نے اس سے کہا۔ جی ہاں، کیوں نہیں؟ رواسیہ دوبارہ کچن کی طرف چل دی۔ تھوڑی دیر بعد وہ چائے کے کپ کے ہمراہ کمرے میں آئی تو وہ بہت مگن سے انداز میں ایک میگزین پڑھ رہے تھے۔ یہ لیں چائے۔ تھینکس۔ چائے پکڑتے ہوئے ان کی نظریں بے ساختہ اس کی کلائی پر ٹھہر گئیں اور بے اختیار وہ بولے، ارے آپ چوڑیاں نہیں پہنتی کیا؟ نہیں پہنتی تو ہوں، مگر خاص مواقع پر، اس نے جواب دیا۔ مجھے لڑکیوں کے ہاتھوں میں چوڑیاں ہمیشہ سے بہت پسند رہی ہیں، انہوں نے اسے اپنی پسند بتائی تھی۔ کیوں؟ وہ بے ساختہ بولی تھی۔ بس مجھے پسند ہے، شاید ان سے لڑکیوں کے ہونے کا پتہ چلتا ہے، اور ویسے بھی مشرق کا آدھا حسن تو ان چوڑیوں میں ہوتا ہے، اور باقی آدھا حسن لمبے بالوں میں ہوتا ہے، انہوں نے اس کے لمبے سیاہ بالوں پر نظریں جماتے ہوئے کہا تھا۔ ارے کیا واقعی مجھے سلجوق آفریدی کی توجہ حاصل ہو گئی ہے، بے ساختہ اس نے سوچا تھا۔ ویسے تو کئی دنوں سے وہ محسوس کر رہی تھی کہ وہ برف سی کیفیت جو پہلے سلجوق آفریدی کو اپنے احسار میں لیے ہوئی تھی اب ختم ہو چکی ہے، مگر یقین اب آیا تھا۔ بہت دنوں سے وہ سلجوق آفریدی کی نظریں خود پر محسوس کر رہی تھی، لیکن اس کے متوجہ ہونے پر وہ دوسری جانب دیکھنے لگتے تھے، مگر آج تو وہ بغیر کسی جھجک کے اس پر نظریں جمائے بیٹھے تھے، یوں کہ وہ گھبرانے لگی تھی، خود میں سمٹنے لگی تھی ان کی اس محویت پر۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ اس کے رخ موڑنے پر بے ساختہ بولے تھے۔ کچھ نہیں، کل آپ آفس سے چھٹی کر لیجیے گا، اس نے بات پلٹ دی بلکہ ان کی توجہ خود سے ہٹائی تھی۔ کیوں؟ کل بلال اور گڑیا کے اسکول میں پیرنٹس ڈے ہے، وہاں جانا ہے، اس نے وارڈروب میں سے ان کے کپڑے نکالتے ہوئے کہا۔ او آئی سی، کتنے بجے جانا ہے؟ صبح 10 بجے۔ ٹھیک ہے، تم تیار رہنا، چلیں گے۔ انہوں نے چائے کا کپ سائڈ ٹیبل پر رکھا اور دوبارہ میگزین دیکھنے لگے، جبکہ وہ صبح پہننے کے لیے کپڑے پریس کرنے لگی تھی۔ اجلے پھول کھلے ہیں، بالکل جیسے تم ہنسے ہو، مجھ کو شام بتا دیتی ہے تم کیسے کپڑے پہنے ہو۔
ماما پتہ ہے میری سب فرینڈز کہہ رہی تھیں کہ تمہاری ماما بہت پیاری ہیں، گڑیا نے اسے اطلاع دی تھی۔ ہاں ماما آپ بہت پیاری لگ رہی تھیں آج، بلال نے بھی اپنی رائے دی تھی۔ بری بات، مسکا نہیں، سلجوق آفریدی مسکرائے۔ کیا مطلب پاپا، کیا ماما پیاری نہیں لگ رہی؟ دیکھے تو اتنی چمک رہی ہیں میری ماما، بلال نے توجہ دلائی۔ بھئی پیاری لگ رہی ہوں گی تمہاری ماما، مگر پاپا سے کم، وہ شوخی سے ہنسے تھے۔ جی نہیں، ماما زیادہ پیاری لگ رہی ہیں، گڑیا نے زور سے کہا۔ جی پاپا، ماما آپ سے زیادہ اچھی لگ رہی ہیں، بلال نے بھی گڑیا کی ہاں میں ہاں ملائی۔ چلیں بھئی آپ دونوں متفق ہیں تو مان لیتے ہیں آپ کی بھی بات۔ ارے ارے، اس میں اتنے جیلس ہونے کی کیا بات ہے؟ چلیں بھئی گڑیا اور بلال آپ پاپا کی تعریف بھی کر دیں، بیچارے خوش ہو جائیں گے، رواسیہ نے شوخ لہجے میں کہا تو وہ بے ساختہ ہنس دیے۔ نہیں بھئی، ہمارے لیے ایک ہی ہستی کافی ہے تعریف کرنے کے لیے، اگر وہ کر دے تو دل خوش ہو جائے۔ سلجوق آفریدی کی دھیمی باریک خوبصورت آواز اس کے قریب سے ابھری تھی، جبکہ وہ ان کی اس معنی خیز بات پر سرخ پڑ گئی۔ ارے کیا واقعی سلجوق آفریدی کے لیے میں اتنی اہمیت اختیار کر گئی ہوں؟ جانے کیوں اسے یقین نہیں آتا تھا؟ شاید اس لیے کہ ابھی تک سلجوق آفریدی ڈھکے چھپے انداز میں اپنی محبت کا اظہار کرتے رہے تھے، واضح انداز میں ابھی تک انہوں نے اسے یقین نہیں دلایا تھا، اور محبتوں کی یہ بوندیں، ڈھکی چھپی محبتوں کے یہ انداز اسے کس طرح سیراب کر سکتے تھے، کس طرح یقین دلا سکتے تھے، جبکہ اندر وجود میں کہیں صحرا سے بستے تھے جو بھرپور بارش ہونے پر بھی ویسے کے ویسے ہی خشک رہتے تھے۔ سلجوق آفریدی کی چھوٹی چھوٹی خوبصورت باتیں اسے ابھی تک یقین کی منزل تک پہنچا نہیں سکی تھیں، ابھی تک اسے اعتبار نہ دلا سکی تھیں۔ پاپا پتہ ہے کیا آج ماما روئی تھیں؟ وہ آفس سے گھر آئے تو بلال نے انہیں اطلاع دی۔ کیوں؟ پتہ نہیں، ایک فون آیا تھا، اسے سننے کے بعد ماما رونے لگیں۔ میں نے اور گڑیا نے بہت پوچھا مگر ماما نے بتایا ہی نہیں۔ اب کہاں ہے وہ؟ اپنے کمرے میں۔ ٹھیک ہے تم لوگ یہ کارٹون فلم دیکھو، میں پوچھتا ہوں ان سے ان کے رونے کا سبب، وہ فکر مندی سے کہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ اپنے کمرے میں آئے تو دیکھا وہ باتھ روم سے نکل رہی تھی، چہرہ بھیگا ہوا تھا مگر آنکھوں کی سرخی بتا رہی تھی کہ تا دیر وہ آنسو بہاتی رہی ہے۔ السلام علیکم، اس نے انہیں دیکھ کر کہا۔ وعلیکم السلام، چائے لاؤں؟ ادھر کمرے میں ہی لے آؤ، انہوں نے کہا اور باتھ روم میں گھس گئے۔ نہا کر نکلے تو وہ چائے اور دیگر لوازمات لیے ان کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ پہلے چائے پی لیں ورنہ ٹھنڈی ہو جائے گی، انہیں بال بناتے دیکھ کر وہ بولی تو وہ صوفے پر بیٹھ گئے۔ رواسیہ، انہوں نے چائے کے سپ لیتے ہوئے اسے پکارا تھا۔ جی، روتی رہی ہو؟ نہیں تو جھوٹ مت بولو، مجھے بچوں نے بتایا تھا کہ کسی کا فون آیا تھا جسے سن کر تم روتی رہی ہو، خیریت تو ہے؟ جی، پھر روتی کیوں رہی؟ بس ایسے ہی۔ رواسیہ، کوئی شخص ہوتا ہے جس سے دل کی ہر بات کہہ دینے کو دل چاہتا ہے، جس سے بندہ کچھ چھپا نہیں سکتا، اور شاید میں ایسا شخص نہیں ہوں، وہ بولے۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، اگر ایسی بات نہیں ہے تو پھر بتاتی کیوں نہیں ہو کہ تم روئی کیوں؟ کوئی خاص بات نہیں ہوئی، بس ماما کا فون آیا تھا اور ان کی آواز سن کر میرا دل بھر آیا تھا۔ تمہاری ماما، کیا وہ زندہ ہیں؟ جی، تو پھر وہ شادی میں شریک کیوں نہیں ہوئی؟ وہ حیران ہوئے۔ بات اصل میں یہ ہے میرے ماما اور پاپا میں بہت پہلے سے علیحدگی ہو گئی تھی، میری ذات بھی انہیں کسی سمجھوتے پر آمادہ نہیں کر سکی تھی۔ اپنے ہوش میں نے کبھی بھی انہیں اکٹھے نہیں دیکھا، اور اگر میں یہ کہوں کہ میری ذات میں دلچسپی بھی وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے لیتے تھے تو غلط نہیں ہوگا۔ اور جہاں تک شادی میں شرکت نہ کرنے کا تعلق ہے تو چونکہ یہ شادی پاپا نے طے کی تھی، اس لیے ماما کا شرکت نہ کرنا ایک لازمی امر تھا۔ او آئی سی، تو یہ بات ہے۔ انہوں نے گہرا سانس لیا۔ جی، اس نے کہا اور دھیرے دھیرے چائے کی سپ لینے لگی۔ رواسیہ، کچھ لمحوں کے بعد انہوں نے اسے پکارا۔ جی، تم تیار ہو جاؤ، میں فلم کے ٹکٹ لایا تھا، آج فلم دیکھنے چلیں گے۔ لیکن مجھے فلم دیکھنا کچھ زیادہ پسند نہیں ہے، اور ویسے بھی بچے گھر میں اکیلے رہیں گے، اس نے جواب دیا۔ تو چلو ٹھیک ہے، آج کھانا باہر کھائیں گے، تم بچوں کو بھی تیار کر لو، انہوں نے کہا اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ سر ہلاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ سلجوق آفریدی، مجھے علم ہے کہ آپ میرا دھیان پٹانے کو یہ سب کر رہے ہیں، لیکن اب تو مجھے عادت سی ہو گئی ہے اس محرومی کو سہنے کی۔ البتہ آپ کا یہ طرز عمل دکھ کی آنچ کو کم کر رہا ہے۔ یہ احساس کہ کوئی ہے اس دنیا میں جو میرے دکھ کو اپنے دل میں محسوس کرتا ہے، جو مجھے بہلانے کی کوشش کرتا ہے، میرے وجود کو کانچ کی طرح حفاظت سے رکھتا ہے، مجھے خوشی سے ہمکنار کر رہا ہے، یہ احساس سلجوق آفریدی، اس نے ان کے تصور سے کہا تھا، اور کچھ دنوں سے اس پر جنون سا سوار ہو رہا تھا، گھر کی سیٹنگ تبدیل کرنے کا۔ سوہا، جس نے ہمت کر کے اس کام کی شروعات کر دی تھی، پہلے بچوں کا کمرہ ٹھیک کیا، اس کے بعد ڈرائنگ اور ڈائننگ کی باری آئی۔ باری باری صوفے اور ٹیبل وغیرہ گھسیٹنے میں اس کی آدھی توانائی خرچ ہو گئی، مگر اپنے گھر کو سنوارنے کی لگن نے اسے تھکنے نہ دیا تھا۔ ڈرائنگ اور ڈائننگ روم کو درست کرنے کے بعد اس نے ٹائم دیکھا تو 2 بج رہے تھے۔ ارے اتنی دیر ہو گئی، بچے آنے والے ہوں گے، اور ابھی میں نے کھانا بھی نہیں پکایا۔ اس نے باقی کام بعد میں کرنے کا سوچ کر کچن کی طرف توجہ دی۔ ارے ماما، ابھی تک آپ نے کھانا ہی نہیں پکایا، بلال نے کچن میں جھانکتے ہوئے کہا۔
ہاں بس آج دیر ہو گئی۔ کیوں؟ وہی آج میں نے تم لوگوں کے کمرے کی سیٹنگ چینج کی ہے نا، بس اسی میں دیر ہو گئی۔ ارے آپ نے کمروں کی سیٹنگ تبدیل کی ہے، میں دیکھتا ہوں، اس نے کہا اور اپنے کمرے کی طرف بھاگ گیا۔ پسند آئی نئی سیٹنگ؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ جی ماما بہت اچھی لگی، گڑیا نے کہا۔ ماما مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ بلال کو فوراً ہی بھوک نے ستانا شروع کر دیا تھا۔ ویسے بھی بھوک کے معاملے میں وہ بہت کچا تھا۔ بس تھوڑی دیر رہ گئی ہے سالن پکنے میں، اس نے تسلی دی، اور پھر کچھ دیر بعد انہیں کھانا وغیرہ کھلا کر اس نے انہیں سونے کے لیے بھیج دیا اور خود ہی اپنے کمرے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ سب سے آخر میں وہ اسٹور صاف کرنے لگی تو اسے احساس ہوا کہ کافی عرصے سے اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی گئی۔ وہ خود بھی بہت کم اس کی طرف توجہ دیتی تھی۔ بس اگر کوئی ضروری چیز لینی ہوتی تو تب بھی ادھر کا رخ کرتی تھی۔ اس وقت شدت سے اسے اپنی لاپرواہی کا احساس ہو رہا تھا۔ ہاں بس اب میں اسٹور کو بھی ہر 2 دن بعد صاف کیا کروں گی، اس نے گویا دل میں عہد کیا تھا۔ اسی لمحے ایک الماری میں سے تصویروں کا البم ملا تو وہ سب چیزیں چھوڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ دیکھوں تو صحیح یہ کس کی تصویریں ہیں؟ دھیرے دھیرے وہ صفحے پلٹنے لگی۔ بہت خوبصورت جوڑے کی تصویریں تھیں، کہیں کہیں سلجوق آفریدی بھی اس جوڑے کے ہمراہ تھے، اور ابھی وہ پوری تصویریں دیکھنے بھی نہ پائی تھی کہ بلال اسے بلانے آ گیا۔ ماما پاپا آ گئے ہیں۔ او اچھا تم چلو میں آتی ہوں، اس نے کہا اور جلدی سے البم دوبارہ الماری میں رکھ دیا۔ اب باقی کل صاف کر لوں گی، اس نے خود سے کہا اور باہر نکل آئی۔ السلام علیکم۔ خیال تھا کہ سیدھا باتھ روم میں جا گھسے گی، مگر سامنے سلجوق آفریدی کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ وعلیکم السلام، یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ وہ بس میں صفائی کر رہی تھی نا، تو یہ حلیہ ہو گیا۔ وہ تصور میں اپنا حلیہ دیکھ کر خجل ہو رہی تھی۔ پاپا ماما نے آج سب کمروں کی سیٹنگ تبدیل کی ہے، بلال نے اطلاع دی۔ ارے کیا واقعی؟ جی، لیکن تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی ایک ہی دن میں یہ سب کرنے کی؟ اب اگر بیمار پڑ گئی تو؟ انہوں نے اسے ڈانٹا۔ نہیں اب اتنی بھی نازک نہیں میں کہ تھوڑا سا کام کرنے میں بیمار پڑ جاؤں، یہ تھوڑا سا کام ہے بھلا، اور جہاں تک تمہارے نازک ہونے کی بات ہے تو مجھ سے پوچھو، مجھے تو کانٹ سے بنی ہوئی لگتی ہو۔ ان کی گہری دھیمی آواز پر اس کا چہرہ حیا سے گلابی ہو گیا۔ میں ذرا اپنا حلیہ درست کر لوں۔ اس کے گھبرا کر باتھ روم میں گھس جانے پر وہ بے ساختہ ہنس دیے تھے، اور اگرچہ اس نے بڑے یقین سے کہا تھا کہ وہ اتنا تھوڑا سا کام کرنے پر قطعاً بیمار نہیں پڑے گی، لیکن واقعی یہ ہوا کہ اسی تھوڑے سے کام نے اس کے وجود میں تھکن کے پنجے گاڑ دیے تھے۔ تبھی وہ اگلے پورے 2 دن شدید بیمار رہی۔ ماما اور پاپا دونوں نے اگرچہ اسے اپنی محبت اور توجہ سے کبھی نہیں نوازا تھا، مگر یہ سچ تھا کہ انہوں نے کبھی بھی اسے کسی کام کو ہاتھ لگانے نہیں دیا تھا۔ کچھ اس نے بھی کبھی گھر کی حالت سدھارنے کی طرف توجہ نہ کی تھی، مگر سلجوق آفریدی سے محبت کا رشتہ قائم ہونے کے بعد اس کا دل خود بخود چاہنے لگا تھا کہ وہ اپنے اس خوبصورت سے گھر کو مزید خوبصورت بنائے، اسے بڑی لگن سے خود سنوارے، اور ایک ہی دن میں اپنی طاقت سے زیادہ بوجھ اٹھانے کا نتیجہ اس کی بیماری کی صورت میں نکلا تھا۔ اور سلجوق آفریدی، انہیں اس لمحے احساس ہوا تھا کہ وہ نہ صرف ان کے دل میں اپنی چاہتوں کے نقش گہرے کر چکی ہے، بلکہ اس گھر کے لیے بھی اپنی موجودگی ناگزیر بنا چکی ہے۔ اسی وجہ سے تو اس کے بیمار پڑنے پر سارے گھر کا نظام اپسیٹ ہو گیا تھا۔ یہ 2 دن انہوں نے جس مشکل سے گزارے تھے انہیں معلوم تھا، اور بالآخر کچھ دل کے تقاضوں اور کچھ گھر کے حالات کو دیکھتے ہوئے انہیں یہ اعتراف کرنا پڑا تھا، بے ساختہ اس سے یہ کہنا پڑا تھا، بھئی نواسیہ پلیز تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، تمہاری بیماری نے تو مجھ سمیت اس سارے گھر کو ہی اپسیٹ کر کے رکھ دیا ہے، اور سچ پوچھو تو مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے ہم تمہارے بنا ادھورے سے ہو گئے ہوں، کوئی بھی چیز اپنی مکمل حالت میں نظر ہی نہیں آ رہی۔ ان کی یہ بات سن کر وہ احساس فخر سے کھلکھلا اٹھی تھی، اور سلجوق آفریدی کی یہی باتیں اس کے لیے گویا ٹالنے کا کام کر گئی تھی۔ تبھی تو وہ اگلے دن بالکل چاق و چوبند تھی۔ یہ بات، یہ احساس کہ وہ ان سب کے لیے ایک ناگزیر ہستی کسی حیثیت رکھتی ہے، اس میں جوش و ولولے کی ایک نئی لہر دوڑا گیا تھا، اور اسی دن بچوں اور سلجوق آفریدی کے چلے جانے کے بعد وہ دوبارہ اسٹور کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اگرچہ سلجوق آفریدی سے تاکید کر کر گئے تھے، رواسیہ دیکھو، ہمارے پاس دوبارہ سے کام کرنے نہ بیٹھ جانا، کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں زیادہ کام کرنے کی، اگر پھر سے تم بیمار پڑ گئی تو بھئی ہمارے لیے بس اتنی ہی سزا کافی ہے۔ لیکن کچھ تو اپنا ادھورا کام مکمل کرنے کی لگن میں اور کچھ ان تصویروں کو دیکھنے کی چاہ میں وہ دوبارہ اسٹور کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اچھی طرح اسٹور صاف کرنے کے بعد اس نے تصویروں کا البم نکالا اور اپنے بیڈ روم میں آ گئی۔ نہا دھو کر وہ بڑے مطمئن سے انداز میں البم دیکھنے لگی۔ ہاں بس یہ البم دیکھ کر میں کھانا پکا لوں گی، اس نے سوچتے سوچتے صفحے پلٹے، یکدم نگاہیں ٹھٹک سی گئیں۔ ارے یہ کیا؟ وہی جوڑا بلال کو اپنی گود میں لیے بڑے مسرور و مطمئن انداز میں بیٹھا تھا، ایک مکمل فیملی کی صورت میں۔ حیرت کی بات ہے، ہو سکتا ہے کہ بہت قریبی دوست ہوں، اس نے سوچا، لیکن ان لوگوں کی تصویروں کا سلجوق آفریدی کے پاس کیا کام؟ اس گھر میں جہاں بلال القذرہ کی حقیقی والدہ اور سلجوق آفریدی کی پہلی بیوی کی تصویر تک موجود نہیں، وہاں دوست اور اس کی بیوی کی تصویریں اتنی سنبھال کر کیوں رکھی گئی ہیں؟ بہت سے سوالیہ نشانوں نے اس کے ذہن میں ادھم مچا رکھا تھا۔
چلو خیر، سلجوق آئیں گے تو ان سے پوچھوں گی۔ اس نے ہر قسم کی سوچ کو ذہن سے جھٹکا اور کھانا پکانے کی تیاریوں میں مشغول ہو گئی۔ پھر کچھ بلال اور خضرا میں مشغول ہو کر اور کچھ گھر کے کاموں کی طرف متوجہ ہونے کی بنا پر اس کے ذہن سے تصویروں کی بابت سوال کرنا بالکل مئو ہو گیا۔ لیکن رات جب وہ سونے کے لیے بیڈ روم میں آئی تو یکدم اس کے ذہن میں البم کا خیال آیا۔ ایک بات پوچھنا تھی آپ سے، اس نے کتاب پڑھتے سلجوق آفریدی کو متوجہ کیا۔ پوچھو، لیکن اس سے پہلے میں ایک بات تم سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ کیا؟ یہی کہ تم میرا نام کیوں نہیں لیتی؟ وہ بس میرے منہ سے ہی نہیں نکلتا، گلابی چہرے کے ساتھ اس نے بتایا۔ کیوں؟ کیا بہت مشکل ہے؟ نہیں تو بس ایک جھجک سی ہوتی ہے۔ ویسے یہ خالص قدیم زمانے کی خواتین والی حرکت ہے، لیکن اسی میں حسن ہے، اس نے دھیمے سے کہا تو وہ سر ہلا کر ہنس دیے۔ اچھا، تم کیا پوچھنا چاہ رہی تھی؟ انہوں نے توجہ دلائی۔ وہ مجھے اسٹور میں سے ایک البم ملا تھا، جانے کیوں اسے ایسا لگا جیسے ان کا رنگ بدل گیا ہو۔ کیسا البم؟ مرتعش آواز میں پوچھا گیا۔ یہ، اس نے البم نکال کر دکھایا۔ مجھے دراصل حیرت اس بات پر ہوئی ہے کہ اس گھر میں بلال اور خضرا کی بچپن کی تصویروں کے علاوہ اور کسی قسم کی کوئی تصویر نہیں ہے، نہ ہی آپ کے کسی رشتہ دار کی اور نہ ہی خود آپ کی۔ علاوہ اس البم کے کوئی بہت قریبی عزیز لگتے ہیں یا آپ کے؟ اس نے برصبیل تذکرہ پوچھا۔ ہاں، یہ میرے بھائی ہیں اور بھابھی ہیں، گہرا سانس لے کر انہوں نے بتایا۔ اب کہاں ہیں یہ؟ زندگی بہت پہلے ان کا ساتھ چھوڑ چکی ہے۔ اوہ ویری سیڈ۔ کوئی اولاد نہیں ہے ان کی؟ اس نے پوچھا۔ ہے، انہوں نے بتایا۔ کہاں ہے بلال اور خضرا؟ لمحوں کی طوالت کے بعد انہوں نے بتایا تھا۔ کیا یہ آپ کے بھائی کے بچے ہیں؟ وہ حیرت سے چیخی تھی۔ ہاں، یہ بھائی جان کے جگر گوشے ہیں، لیکن سچ مانو تو یہ میرے بھی دل کے ٹکڑے ہیں، اور اب تو عرصہ ہو گیا ہے مجھے یہی لگتا ہے کہ جیسے یہ میرے بچے ہوں، میرے وجود کا حصہ، میری اولاد۔ کیا آپ کی پہلی کوئی شادی نہیں ہوئی؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، مجھے پوری بات صحیح طرح سے بتائیں، وہ الجھ سی گئی تھی۔ پوری بات یہ ہے رواسیہ کہ بلال اور خضرا بھائی جان کے بچے ہیں، جنہیں میں نے اپنے بچوں کی طرح پالا ہے۔ جب خضرا پیدا ہوئی تھی اسی وقت بھابھی جان ہمارا ساتھ چھوڑ گئی تھی۔ وہ بہت کمزور تھی اور ڈاکٹر نے انہیں مزید بچے پیدا کرنے سے منع کیا تھا، مگر ایک بیٹی پانے کی خواہش میں وہ اپنی جان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھی، اور بھائی جان جنہیں بھابھی کی طرح بیٹی کی شدید خواہش تھی، وہ بھی اپنی بیٹی کو اچھی طرح بڑھتے نہ دیکھ سکے، اور بلال اور گڑیا کو میرے نام کر کے خود ابدی نیند جا سوئے۔ پھر اس کے بعد میں نے اپنی زندگی ان بچوں کے لیے وقف کر دی۔ رواسیہ، ایک وقت تھا جب بھائی جان نے مجھے ماں اور باپ دونوں کی محبت سے نوازا تھا اور کسی قسم کی محرومی کا احساس نہ ہونے دیا تھا۔ ان کے بعد ان کی محبتوں کا قرض اتارنے کے لیے میں ان بچوں کا باپ بن گیا۔ میں نے ان کو ایک مکمل اور پر اعتماد شخصیت بنانے کے لیے اپنا نام دے دیا، ان کے لیے اپنی زندگی دان کر دی، اور یقین کرو رواسیہ، اگر یہ بچے ماں سے محرومی کا تذکرہ نہ کرتے تو شاید میں کبھی شادی نہ کرتا، باوجود دل کی خواہش کے۔ انہوں نے ہولے ہولے اسے سب کچھ بتا دیا تھا۔ اوہ، تو یہ تھی ساری بات؟ اس نے گہرا سانس لے کر کہا۔ ہاں، یہ تھی ساری بات، سارا قصہ، لیکن اس سارے قصے کے علاوہ میں نے ایک بات شدت سے محسوس کی تھی، اس نے الجھے لہجے میں کہا۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ شروع کے کچھ عرصے میں مجھے یوں لگا کرتا تھا کہ جیسے آپ کسی کی یاد میں مبتلا ہوں، یوں جیسے کسی گزشتہ محبت نے آپ کے دل کو جکڑا ہو، اور میں یہ سوچ کر خاموش ہو جایا کرتی تھی کہ شاید یہ پچھلی رفاقتوں کی یاد ہے، ان کا اثر ہے۔ اس نے کہا تو وہ بے ساختہ ہنس دیے۔ ارے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، ہاں بس وہ ایک لڑکی تھی، مزنہ محمود، جس نے کچھ عرصے کے لیے مجھے متاثر کیا تھا۔ انہوں نے دھیرے دھیرے سے سارا واقعہ بتا دیا اور ساتھ ہی اپنے خیالات اور فیصلوں کے بارے میں بھی آگاہ کر دیا۔ اچھا، تو پھر میرا اعتبار کیسے آیا آپ کو؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اعتبار؟ وہ ہولے سے مسکرائے تھے۔ اعتبار مجھے تمہارے رویوں نے دلایا تھا۔ میں جب گھر آتا تو بلال اور خضرا کے چمکتے پرسکون چہرے میرے اندر تک طمانینت پھیلا دیتے، میری بے اعتباریوں کو شکست سی دے دیتے تھے۔ بلال اور گڑیا کے ساتھ تمہارے خوبصورت رویوں نے مجھے تمہاری طرف متوجہ کرنا شروع کر دیا۔ ان کے پرسکون پر اعتماد چہرے دیکھ کر میرے دل میں تمہاری محبت الکورے لینے لگتی، مگر وہ ایک بے یقینی جس نے میرے دل کو مضبوطی سے جکڑا ہوا تھا، اس کے چھٹکارا پانے کے لیے میں اتنا عرصہ خاموش رہا۔ لیکن رواسیہ، جب تم بیمار پڑی تو تمہارے بیمار چہرے کو دیکھ کر جس طرح بلال اور گڑیا کے چہرے مرجھا سے گئے تھے، اس نے میرے دل کی بے یقینی کو یک لخت ختم کر دیا۔ وہ ایک زہریلی سی بے اعتبار کیفیت جو میرے دل میں بسیرا کیے رہتی تھی، اس سے یکدم ہی میرے دل نے چھٹکارا حاصل کر لیا۔ اور جہاں تک تمہاری محبت میں مبتلا ہونے کے اعتراف کا تعلق ہے تو یہ اعتراف میں بہت پہلے تم سے کر لیتا، مگر میں وقت کا انتظار میں تھا، اس وقت کے انتظار میں جب میرا دل یہ یقین حاصل کر لیتا کہ تم نہ صرف میرے لیے بلکہ بلال اور خضرا کی ذات کے لیے بھی ناگزیر ہو چکی تھی۔ اور اب وہ کچھ لمحوں کو رکے۔ اب رواسیہ، میں دل کے پورے یقین کے ساتھ تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرا دل تمہاری محبت میں مبتلا ہے۔ تمہارا وجود میری زندگی کی اولین احتیاج ہے، جس کے بغیر میں نامکمل ہوں، بالکل ادھورا۔ تم میرا نصف بہتر ہو، جس کے بغیر زندگی گزر تو جاتی ہے مگر ادھوری سی، نامکمل سی، تشنگیوں کے ہمراہ،
سلجوق آفریدی نے آج ایک عرصے بعد اسے اپنی محبتوں کا یقین دلایا تھا، مگر کچھ یوں کہ اس کا وجود جو عرصے سے ایک صحرا کی صورت میں سلگتا رہتا تھا، آج محبت کا یقین پا کر نخلستان کے مانند پرسکون ہو چکا تھا۔ کیا میری محبتوں کے جواب میں تم کوئی اعتراف نہیں کرو گی رواسیہ؟ سلجوق آفریدی نے اپنی نظریں اس پر جماتے ہوئے پوچھا۔ سلجوق آفریدی: جب تپتے صحرا میں کوئی ابر کا ٹکڑا نمودار ہوتا ہے تو آپ کو علم ہے کہ کیا کیفیت ہوتی ہے۔ جلتے سلگتے سورج کے ہمراہ سفر کرتے کرتے یکدم بارش کی بوندیں برسنے لگیں تو دل کی کیا کیفیت ہوگی۔ ایک عمر دشت کی سیاحی کرتے کرتے یکدم نخلستان مل جائے تو خوشی کی کیا کیفیت ہو سکتی ہے۔ شاید آپ پر یہ کیفیات وارد نہ ہوئی ہوں، مگر میں نے ان سب کیفیات کا مزہ چکھا ہے۔ اس وقت جب آپ نے میری زندگی میں قدم رکھا تھا، وقت کے اس دورانیے میں نے ان تمام کیفیات کو اپنے دل میں محسوس کیا تھا، اور آج تک یہ احساس میرے ہمراہ رہتے ہیں، اور اگر میں یہ کہوں کہ یہ احساس ہی میری زندگی کا انمول سرمایہ ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ اس نے سر جھکائے جھکائے اعتراف کیا تھا۔ ارے تم نے تو مجھے بہت مالا مال کر دیا ہے رواسیہ۔ وہ بے ساختہ ہنس دیے تھے، جبکہ وہ گلابی چہرہ لیے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ اور اب جب کہ ہم لوگ اعتراف کی منزلوں سے گزر آئے ہیں تو رواسیہ، میں تم سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں۔ کیسا وعدہ؟ یہ کہ اگرچہ تم بلال و خضرا اور میرے تعلق سے آگاہ ہو چکی ہو، اس کے باوجود تم انہیں ایک ماں کی طرح محبت دوگی، بالکل اسی طرح جس طرح تم آج سے قبل ان سے محبت کرتی تھی۔ سلجوق آفریدی نے گہرے باری لہجے میں اس سے کہا تھا۔ یہ کہنے کی بات نہیں ہے، بلال اور گڑیا تو میرے بھی دل میں بسیرا کیے ہوئے ہیں۔ مجھے علم ہے کہ والدین کی محبت سے محرومی بچوں کو کس طرح ادھورا سا کر دیتی ہے۔ میں انہیں ادھورا نہیں رہنے دوں گی۔ اور محبت تو ذات کی تکمیل کا نام ہے، ایک وراثت جو نسل در نسل منتقل ہوتی رہتی ہے، ایک خواب جس سے آنے والی نسلوں کی آنکھیں روشن رہتی ہیں، ایک رابطہ جو دلوں کے مابین قائم ہوتا ہے۔ میں اس وراثت میں خیانت نہیں کروں گی، میں اس خواب کو بجھنے نہیں دوں گی، اس رابطے کو کمزور نہیں پڑنے دوں گی۔ اور محبت ہی تو ہماری وجہ حیات ہے، آدم کی پہلی طلب۔ میں اس طلب سے کیوں کر نظریں چرا سکتی ہوں؟ میں محبت کے سفر کو قائم رکھوں گی سلجوق آفریدی۔ اس نے دھیرے سے انہیں یقین دلایا تھا، جبکہ سلجوق آفریدی کو یوں لگا جیسے بہت سی محبتوں کے جگنو ان کے گرد جگمگانے لگے ہوں، جس کی روشنی میں انہیں بلال اور خضرا کو زندگی کا یہ سفر طے کرنا تھا۔ اور یہ سچ تھا کہ محبتوں کے یہ جگنو رواسیہ کی وجہ سے جگمگا رہے تھے۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔